السلام علیکم۔ ڈریم ویژنری میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے تایا زاد زہیب کی دلہن کو اس سے بہت پیار تھا۔ اس پیار کی بدولت زہیب کو کبھی ہی احساس نہ ہوا کہ وہ ایک معمولی سفید پوش آدمی ہے جس کی آمدنی سے سہولت کے ساتھ عزت سے 2 وقت کی روٹی اور کچھ بنیادی ضرورتیں ہی پوری ہوتی ہیں۔ زہیب کو بیوی کے پیار نے اعتماد دیا تھا۔ اس کو کبھی کسی کی امیری یا خوشحالی پر رشک بھی نہ آتا تھا، بلکہ اس کی دانست میں لوگ اس کی پرسکون زندگی پر رشک کرتے تھے۔ بلا شبہ روپے پیسے کی فراوانی نہ تھی، مگر گھر میں خوشی اور سکون بہت تھا۔ بھائی زہیب کی بیوی کمل بھابھی بہت سگڑ اور خدمت گزار خاتون تھی۔ اس نے کبھی شوہر کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ شادی کے بعد چند برس اس جوڑے نے بہت طمانینت اور سکون کے ساتھ گزارے۔ دونوں ایک وقت کی روکھی سوکھی کھا کر بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے، مگر جب یہ کے بعد دیگرے 3 بچے ہو گئے تو تنخواہ کم پڑنے لگی اور گزارا مشکل ہو گیا۔ اب کمل منہ سے نہ کہتی، مگر اس کی جھنجھلاہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ اس سے بچوں کی محرومی برداشت نہیں ہوتی۔ بالآخر اس نے کہنا شروع کر دیا، زہیب خدارا یہ نوکری چھوڑ دو جس میں قلیل سی روکی سوکی تنخواہ کے چند روپے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس سے بہتر ہے کوئی دوسرا کام کرو۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ابھی سے کچھ نہیں کیا تو کیا ان کو بھوکے اور جاہل رکھنے کا ارادہ ہے؟ ہر روز ایک ہی موضوع پر بات کرتے کرتے زہیب بیزار ہو گیا۔ کمل جو صبر و تحمل کا پیکر تھی، اب مفلسی کے ہاتھوں ایسی ہراساں ہوئی کہ شوہر کو چین سے نہ بیٹھنے دے رہی تھی۔ وہ بیچاری بھی مجبور تھی۔ بچے تو 3 وقت کھانے کو مانگتے تھے۔ اب یہ عالم ہو گیا کہ زہیب سارا دن محنت کے بعد اوور ٹائم کرتا، پھر بھی گزارا نہ ہوتا، یہاں تک کہ 3 ماہ کا کرایہ چڑھنے پر بے دخلی کا نوٹس آ گیا اور ایک روز ان کو مکان خالی کرنا پڑا۔ یہ بیچارے مجبوراً اپنے بڑے بھائی حفیظ کے گھر بن بلائے مہمان بن کر آ گئے۔ حفیظ بھائی کا گھر بھی ہمارے برابر میں ہی تھا۔ ان کی بیوی تیز مزاج تھی۔ وہ زہیب بھائی کے بچوں کو آنکھیں دکھاتی اور کمل بھابھی پر چڑھ دوڑتی کہ تمہارے بچے میرے بچوں سے لڑیں گے تو ان کی بہت پٹائی لگاؤں گی۔ زہیب بھائی یہ سب دیکھ کر بھی چپ رہنے پر مجبور تھے۔ کمل بھی جیٹھانی کی بدسلوکی پر صبر کے گھونٹ بھر لیتی۔ آخر کب تک؟ جب وہ بہت زیادتی کرنے لگے تو زہیب نے پردیس جانے کی ٹھانی۔ اس نے اپنے سب سے بڑے بھائی کو فون پر حالات بتائے اور کہا کہ مجھے بلوا سکتے ہو تو بلوا لو، میں یہاں بہت تنگ ہوں۔ ان کا جواب آیا کہ تم نے کوئی کورس کیا ہوا ہے؟ ہاں، FA کے بعد شیف کا کورس کیا تھا اور اچھے ادارے سے کیا۔ سند بھی ہے میرے پاس۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ یہاں میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ مینیجر ہوں۔ تم کو بزنس ویزا پر بلوایا جا سکتا ہے۔ میں ہوٹل کے مالک سے بات کرتا ہوں جو میرا دوست اور ہم وطن ہے۔ ان دنوں یورپی ملکوں کی ویزا پالیسیاں ہم پاکستانیوں کے لیے اتنی سخت نہ تھیں۔ زہیب نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ بدقسمتی سے جتنی اچھی نوکری ملنی چاہیے تھی نہ مل سکی۔ اس نے ایگریکلچر میں ماسٹرز کیا تھا۔ روپیہ پیسہ پاس ہوتا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا سکتے تھے، مگر اپنی فیلڈ میں جب وطن میں ہی ان کی اہلیت کے مطابق نوکری نہ ملی تو بیرون ملک کیوں کر جاتے؟ شادی کے لیے والدین اصرار کرتے تھے، لہٰذا معمولی سی نوکری جو مل گئی اس پر اکتفا کر کے گھر بسا لیا تھا۔ بھائی کے دوست کی توسط سے ویزا مل گیا۔ یہ سویڈن آ گئے اور اسی ہوٹل میں معاون شیف ہو گئے جہاں ان کے بڑے بھائی ملازمت کر رہے تھے۔ شیف کی اچھی تنخواہ تھی، خود بھائی کے پاس رہتے اور تنخواہ بیوی کو بھجوانے لگے۔ فون ہمارے گھر تھا۔ جب زہیب کا فون آتا ہم کمل کو بلوا لیتے۔ ایک ماہ میں 3-4 بار فون آ جاتا، مگر ہر بار کمل یہی کہتی کہ ادھر کا خیال مت کرنا، وہاں ہی دل لگا کر کام کرتے رہو، ہماری فکر نہ کرو، میں اور بچے خوش ہیں، آپ بھی خوش رہا کریں۔ جبکہ زہیب یہ الفاظ بیوی کے منہ سے سننا چاہتا تھا، میرے جیون ساتھی تمہاری جدائی ہم کو بھی شاک گزرتی ہے، آپ کے بغیر وقت کٹتا ہی نہیں، بچے بھی یاد کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ کمل نے ایک بار بھی نہ کہے۔ ہر بار بس آمدنی اور کمائی کی باتیں کہ اب آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع ہو گئی ہے، آپ کی نوکری پکی تو ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ سویڈن ہر بھرا بلکہ خوبصورت پھولوں سے بھرا ایک بے حد خوبصورت ملک ہے، مگر بیچارے زہیب کا دل تو اپنے اہل و عیال کے لیے اداس رہتا تھا، لہٰذا اس ملک کی خوبصورتی بھی اس کے دل کو راحت اور آنکھوں کو تراوٹ نہ بخشتی تھی۔ وہ حسین نظاروں اور یہاں رہنے والوں کے حشاش بشاش چہرے دیکھتا تو اپنوں کی یاد سے اس کی آنکھیں لبریز ہو جاتی۔ تمنا کرتا کاش میرے بچے بھی میرے پاس ہوتے۔ تھکن کے باوجود نیند نہ آتی تو خط لکھنے بیٹھ جاتا کہ پیاری کمل، تم لوگوں کے بغیر اب تو میرے لیے ایک پل کاٹنا بھی عذاب لگتا ہے۔
میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، تم لوگوں کے سکھ کا خیال نہ ہوتا تو میں یہاں کبھی اتنی محنت نہ کرتا، ایک پل رکے بغیر تمہارے پاس پہنچ جاتا۔ تم کیا جانو تمہاری اور بچوں کی محبت اور جدائی مجھے کس کس طرح خون کے آنسو رلاتی ہے۔ وہ یہ خط خود پڑھتا رہتا کیونکہ جانتا تھا اگر یہ خط کمل کو مل بھی گیا تو جواب میں صبر کی تلقین ہوگی، اور یہ کہ اب تمہارے بینک میں کتنا بیلنس ہو گیا ہے، کب اتنا روپیہ ہو جائے گا کہ ہم اپنا گھر خرید سکیں گے۔ تب وہ خط پھاڑ ڈالتا اور بچوں کی اسکیچ پینسل سے بنانے لگتا۔ ہر بار فون پر اس کی روکھی پھیکی تسلیاں یہی کہ لگن سے کام کریں اور اداس نہ ہوا کریں۔ بچے بیل گئے ہیں، ہمارے پاس آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہم بہت خوش و خرم ہیں۔ جب ہم خوش ہیں تو کیوں آپ اداس ہیں؟ فون پر ہر ہفتے آپ سے بات ہو تو جاتی ہے۔ ہاں، بچے کہتے ہیں کہ جب ابو اور زیادہ پیسے بھیجیں گے تو ہم گاڑی خرید لیں گے، اور بچوں کی طرح ہم بھی گاڑی پر اسکول جایا کریں گے۔ زہیب دراصل ایسے مردوں میں سے تھا جو اپنی فیملی ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور بیوی بچوں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ زیادہ دن وہ ان کی دوری کو برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ اس کو گئے 4 برس بیت چکے تھے۔ اس نے بیوی کو فون کیا، اگر تم سویڈن میں میرے پاس بچوں سمیت آنا چاہو تو میں ویزے کی کوشش کروں یا پھر تمہارے لیے اپنے ساتھ رہنے کی سہولت کی درخواست کروں۔ کیا غضب کرتے ہو، ہم یہاں ٹھیک ہیں، انگریزوں کے ملک میں رہائش لے کر کیا کریں گے جبکہ یہاں بچے سکون سے پڑھ رہے ہیں۔ وہاں آپ جو کمائیں گے کنبے کے اخراجات پر خرچ ہو جائے گا، بچت کب ہوگی؟ میں اپنے وطن میں مکان خریدنے کا خواب کب پورا کر پاؤں گی؟ تھوڑے دن کی اور جدائی سہ لیں گے مگر گھر تو اپنا بن جائے گا۔ اپنوں کے درمیان رہنے کا مزہ اور ہے۔ بیوی نے اس کے احساسات اور تنہائی کے دکھ کو نہ سمجھا۔ زہیب کا دل کام سے اچاٹ ہونے لگا، جی ہر دم ماندہ رہنے لگا جیسے اس کے دل کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو۔ ایک دن افسردگی سے نڈھال چھٹی کے دن سمندر کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک غیر ملکی لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے زہیب کو بڑے پیار سے پوچھا، اچھے آدمی تم کیوں رو رہے ہو؟ تب زہیب کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں نہر بہہ رہی ہیں۔ اس نے اجنبی غم گسار لڑکی کو بتایا کہ تنہائی کے ڈر سے میری آنکھیں چھلک آئی ہیں۔ وہ اجازت لے کر پاس بیٹھ گئی، باتیں کرنے لگی اور زہیب کی تنہائی میں شریک ہو کر اس کا درد بانٹنے لگی۔ اس کے دل کا حال سنا اور پھر اکثر چھٹی کے دن اس سے ملتی، دونوں سیر و تفریح کے بہانے اپنی اپنی تنہائی دور کر لیتے۔ اب پھر سے زہیب کا دل کام میں لگ گیا۔ ایک اچھا ساتھی جو ملا، تھکن اور خوف بھی ختم ہو جاتی تھی۔ پہلے اس نے میری کو وقتی ساتھی جان کر ساتھ لیا تھا۔ اب اس کی توجہ کمل کو فون کرنے کی طرف کم ہو گئی۔ فون کرتا، تھوڑی سی بات کرتا، بچوں کی خیریت معلوم کر کے فون بند کر دیتا، لمبی لمبی گفتگو نہ کرتا۔ کمل بھی کام کاج میں مصروف ہوتی، جلدی سے فون پر بات کر کے ہمارے گھر سے اپنے گھر چلی جاتی۔ وہ سوچتی تھی ابھی شوہر آنے کی جلدی نہ کرے، زیادہ سے زیادہ کما لے، یہی موقع ہے، بعد میں آرام کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ زہیب کو بھی میری سے ملنے کے بعد کمل کے پاس جانے کی اتنی جلدی نہ رہی تھی۔ اس کی اس سرد مہری پر بھی کمل نہ چوکی، شاید وہ مرد کی فطرت سے ناواقف تھی۔ زہیب پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر بیٹھی تھی، جبکہ میری ایک غیر ملکی اجنبی لڑکی نے زہیب کا مسئلہ سمجھ لیا تھا۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے دوستی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ رفتہ رفتہ اس قدر نزدیک آ گئی کہ جسم اور روح کے سارے فاصلے مٹ گئے۔ زہیب کا افسردہ دل ایک نئی خوشی سے آشنا ہوا اور اس نے اس مقامی لڑکی کی طرف سے شادی کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ کمل اگر اتنی سرد مہری نہ دکھاتی تو شاید زہیب نہ بھٹکتا، مگر اس نے تو بھٹک کر بھی اپنی منزل پالی اور میری کو اپنی بیوی بنا لیا۔ بچوں کے حوالے سے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیتے تھا کہ ان کو اچھے مستقبل کے لیے رقم چاہیے جو بھیجتا رہوں گا، اور وہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے۔ کمل کو زہیب کی شادی کا اس وقت علم ہوا جب اس کا ایک دوست کچھ تحائف جو زہیب نے بچوں کے لیے بھیجے تھے لے کر پاکستان آیا۔ اس نے کمل کو بتا دیا کہ تمہارے شوہر نے وہاں ایک مقامی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور مالدار بھی ہے۔ یہ سن کر کمل کو غش آ گیا، پھر اس نے اس کام کو ایسے کلیجے سے لگایا کہ آہستہ آہستہ گھلنے لگی، بالآخر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب زہیب کو اطلاع ملی تو اس نے جلدی سے ٹکٹ کٹایا اور گھر لوٹا۔ تب اس کو پتہ چلا کہ جیسے وہ کمل کی جدائی میں رنجیدہ رہتا تھا، وہ بھی ایسے ہی اس کی جدائی میں تڑپتی تھی مگر شوہر کو نہ بتاتی تھی۔ اس کی ڈائری میں تحریریں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ملی۔ زہیب کی جدائی نے بھی اسے دیمک کی طرح چاٹ ڈالا تھا، مگر بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ یہ دکھ اکیلے ہی سہتی رہی، کسی سے اظہار نہ کیا۔ کاش جدائی کے دن ختم ہو اور میں اڑ کر تمہارے پاس پہنچوں۔ ڈائری میں ایسے جملے بھی درج تھے۔ زہیب سوچتا رہ گیا کہ اگر کمل یہ سب کچھ جو میرے لیے ڈائری میں لکھتی تھی
مجھے لکھ کر بھیج دیا ہوتا تو میں میری سے کبھی شادی نہ کرتا۔ انسان کبھی کبھی ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔